شہر حیدرآباد کی موزم جاہ مارکیٹ چوراہے پر انڈین مسلم لیگ اور کانگریس پارٹی کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے یتی نرسنگ آنند کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ تبصرے کرنے والے ملعون نرسنگ آنند کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ اور کانگریس پارٹی کے رہنماؤں نے شہر حیدرآباد کے موزم جاہ مارکیٹ پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا اور ملعون کو پھانسی دینے کی مانگ کی۔ احتجاج میں شامل رہنماؤں نے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں سے بیدار ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جب تک اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی نہیں کی جاتی تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ مشہور خاتون پہلوان اور کانگریس کی امیدوار وینیش پھوگاٹ نے سیاسی میدان میں پہلی کامیابی حاصل کی۔ جولانا سیٹ سے انہوں نے بی جے پی امیدوار کو ہرا دیا۔ مشہور اولمپک پہلوان اور کانگریس کی امیدوار وینیش پھوگاٹ نے ہریانہ کے جولانا حلقے سے اپنے پہلے ہی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے بی جے پی کے امیدوار یوگیش کمار کو 6015 ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا۔ جولانا جو جیند ضلع میں واقع ہے ایک اہم انتخابی حلقہ رہا ہے اور آج ووٹوں کی گنتی کے دوران وہاں پر سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ کئی مواقعوں پر وینیش پھوگاٹ پیچھے بھی ہوئی لیکن بعد میں انہوں نے دوبارہ برتری حاصل کی اور جیت درج کروائی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ انتخاب وینیش پھوگاٹ کے لیے ان کی پہلی سیاسی کامیابی ہے۔ انہوں نے سال 2024 کے پیرس اولمپکس کے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس حلقے میں جہاں سے وینیش پھوگاٹ کو کامیابی ملی ہے انڈین نیشنل لوک دل کا غلبہ تھا جو کہ 2009 سے 2019 تک برقرار رہا اور اس کے امیدوار جیت درج کرواتے رہے اور کانگریس نے آخری مرتبہ سال 2005 میں اس سیٹ پر جیت حاصل کی تھی۔ وینیش پھوگاٹ کی اس کامیابی کے بعد ان کا سیاسی مستقبل مزید روشن نظر آنے لگا ہے اور وہ اپنے حلقے کی عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے عزم کا اظہار کر رہی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے ملا پلی علاقے کے نوبل ٹاکس چوراہے کی توسیع کے لیے جی ایچ ایم سی ٹاؤن پلاننگ کے افسران نے 6 دکانات کو مسمار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر کی ترقی کے ایک حصے کے طور پر علاقے میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے اور بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کے لیے منگل کی صبح جی ایچ ایم سی ٹاؤن پلاننگ کے افسران نے نوبل ٹاکس کے نام سے مشہور چوراہے پر 6 دکانات کو مسمار کر دیا۔ بلدی حکام کا کہنا ہے کہ دکانات کو مسمار کرنے سے پہلے مالکان کو پہلے سے ہی آگاہ کیا گیا تھا۔ سکندرآباد کے تاج 3 اسٹار ہوٹل میں ایک خاندان نے مبینہ طور پر خودسوزی کی کوشش کی۔ ہوٹل کے عملے نے کمرے میں بے ہوش پائے گئے 3 لوگوں کو قریبی اسپتال میں بھرتی کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ سکندرآباد کے تاج 3 اسٹار ہوٹل میں ایک خاندان نے مبینہ طور پر اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے۔ ہوٹل کے عملے نے دیکھا کہ تینوں آج صبح بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے تھے۔ عملے نے فوراً پولیس کو مطلع کیا اور تینوں کو قریبی اسپتال میں بھرتی کروایا۔ فی الحال وہ سکندرآباد کے یشودا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مہانکالی پولیس نے معاملہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ خودکشی کی کوشش کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی ہیں۔ سراغ رساں ٹیم نے بھی ہوٹل کے کمرے سے شواہد اکٹھا کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے رہنے والے نارائن نے اپنی بیوی پدماوتی اور بیٹے سریجن کے ساتھ کل رات تاج 3 اسٹار ہوٹل میں روم بک کیا تھا۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کولڈ ڈرنک میں زہر ملا کر پیا گیا تھا۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت بھی پچھلی BRS حکومت کے نقش قدم پر چل پڑی ہے۔ اقلیتوں سے بڑے بڑے وعدے کرنے والی کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتی اداروں اور اقلیتوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں اور اقلیتی اداروں کو بری طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ سال منعقد ہوئے اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے بہت سے وعدے کیے تھے لیکن جیسے ہی اقتدار سنبھالا ان تمام وعدوں کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار کے 10 ماہ
जल्द ही मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अब तक अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। 4 बड़े अक़लियती इदारे जैसे कि वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज कमेटी और उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है। बताया गया है कि उर्दू एकेडमी और हज कमेटी का अमला पिछले 2 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। रियासत भर में दशहरा त्यौहार मनाया जा रहा है और एक जानिब अक़लियती इदारों का अमला है जो कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से परेशान है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 6 माह गुजरने के बावजूद भी कोई फंड्स मख्तस नहीं किए गए हैं। हालांकि अक़लियतों के लिए बजट मंजूर किया गया है और फंड्स न होने की वजह से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुतारिफ करवाई गई तमाम स्कीमात भी बंद हो चुकी हैं। हुकूमत से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात करने, फौरी तौर पर फंड्स की इजराई अमल में लाने और इंतखाबात से क़ब्ल जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने का मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम से शुरू हुई चीफ मिनिस्टर कप 2024 की मशाल रैली राजन्ना सिलसिला जिला पहुंची। गवर्नमेंट व्हिप ने अंबेडकर चौराहे पर मशाल रैली को झंडी दिखाई। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना हुकूमत एक मशाल रैली का इनेकाद कर रही है, जिसका आगाज 3 अक्टूबर को एलबी स्टेडियम से हुआ और ये 16 दिनों में 33 अजला का अहाता करने के बाद हैदराबाद वापस लौटेगी। आपको बता दें कि ये मशक देही इलाकों में खेल कूद के फरोग के लिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए की जा रही है, ताकि इस साल मुनक्किद होने वाले सीएम कप 2024 के मुकाबलों में खिलाड़ी हिस्सा ले सकें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में मशाल रोशन करने के बाद मशाल रैली का आगाज किया था। मंगल को मशाल रैली राजन्ना सिलसिला जिला पहुंची, जहां पर गवर्नमेंट के व्हिप विमलवाड़ा के एमएलए आदि श्रीनिवास, कलेक्टर संदीप कुमार झा और एसपी अखिल महाजन ने अंबेडकर चौराहे पर मशाल रैली को हरी झंडी दिखाई और इसका आगाज किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर और ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। खम्मम जिले का दौरा कर रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला कलेक्टर और ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए जिले की तरक्की और बहबूद की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुताल्लिक़ जारी इमदादी कार्रवाइयों पर भी ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे पर वजाहत करे। साबिक वजीर व सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत को मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे की वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मंसूबे के लिए 50,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है, जबकि नायब वजीर आला कह रहे हैं कि मूसा नदी की सफाई की लागत 1,50,000 करोड़ रुपये होगी। एमएलए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर और उसकी सफाई के मकसद से रिहायशियों को बेदखल करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने भट्टी विक्रमार्का को मूसी प्रोजेक्ट पर बहस करने का चैलेंज किया है। वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के पालेरू जखीरे आब में छोटी मछलियां छोड़ी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माहीगीरों को 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त छोटी मछलियां तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू हुआ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना फिशरीज फेडरेशन के चेयरमैन मितू साई कुमार की निगरानी में खम्मम जिले के पालेरू रिजर्वायर में छोटी मछलियां छोड़ी गई। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तालाब में छोटी मछलियां छोड़ी। उनके हमरा एमपी रघुराम रेड्डी, कॉरपोरेशन के चेयरमैन विजय बाबू, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महकमे के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा, जिला एडिशनल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर, कांग्रेस के कायदीन ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरकजी हज कमेटी ने हज 2025 के मुंतखब आज़मीन को हज अखराजात की पहली किस्त की रकम, जो कि 1,30,300 रुपये है, 21 अक्टूबर तक
ادا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حج 2025 کے منتخب عازمین کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ نئے رہنمایانہ خطوط کے مطابق منتخب عازمین حج کو 8 اکتوبر تا 21 اکتوبر فی کس 1,30,300 روپے بطور پہلی قسط ادا کرنے ہوں گے۔ اس رقم میں 1,28,000 روپے بطور سفری اخراجات ایڈوانس کے طور پر رہیں گے، جبکہ 300 روپے پروسیسنگ فیس ہوگی جو کہ ناقابل واپسی رہے گی، اور دیگر اخراجات کے طور پر 2,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ منتخب عازمین یہ رقم حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں حج سویدھا ایپ میں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، نیٹ بینکنگ یا پھر UPI کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ SBI یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی یہ رقم جمع کروائی جا سکتی ہے۔ حج مصارف کی دیگر اقساط کا تعین بعد میں کیا جائے گا، جو کہ سفری اخراجات اور سعودی عرب میں قیام کے اخراجات پر مبنی رہیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ عازمین کو دیگر اقساط کے بارے میں عنقریب ہی اطلاع دی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ ایڈوانس رقم کی پہلی قسط کی ادائیگی کے بعد عازمین حج 23 اکتوبر تک حج درخواست فارم، حلف نامہ، پے سلپ اور میڈیکل اسکریننگ اینڈ فٹنس سرٹیفکیٹ متعلقہ حج کمیٹیوں کے پاس داخل کروا سکتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے مطابق حج مصارف کی پہلی قسط کی ادائیگی اور دستاویزات کی پیشکشی میں عازمین کو مقررہ مدت کی پابندی کرنی ہوگی، بصورت دیگر ان کی نشست کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کا اصل مقصد انتخابات میں جیت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اسمبلی انتخابات سے قبل پارٹی قائدین اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اور آج جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی حد سے زیادہ پر اعتماد نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر انتخابی حلقہ مشکل ہوتا ہے اور اسے جیتنے کے لیے سخت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں پارٹی قائدین اور کارکنان کا کردار سب سے اہم ہوگا۔ انتخابات سے قبل تمام تر تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ میونسپل کارپوریشن آف دہلی کی جانب سے عوام کی توقعات پر پورا اترا جائے اور صاف صفائی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اروند کیجریوال نے انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر جی کشن ریڈی نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے نتائج کے رجحانات پر کہا کہ بی جے پی کے پاس اب تک کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے نتائج کے رجحانات پر بی جے پی لیڈر جی کشن ریڈی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس جموں کشمیر کی تاریخ میں اب تک کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں۔ راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ راہل گاندھی یہ دعویٰ کیے جا رہے تھے کہ انہوں نے پی ایم مودی کے اعتماد میں کمی لائی ہے، لیکن مودی کے تیسرے دور اقتدار میں 100 دنوں میں جو ترقی ہوئی ہے وہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ہریانہ میں بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ کانگریس کے مقابلے جموں خطے میں بی جے پی کی کامیابی کی شرح شاندار ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ اب جموں کانگریس مکت بن گیا ہے، کیونکہ کانگریس نے جموں میں صرف ایک ہی نشست جیتی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی 68% کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 29 سیٹوں پر آگے ہیں۔ دسہرہ تہوار کے موقع پر نظام آباد کے انلوائی منڈل میں مسلمان بھائیوں نے انادانم پروگرام میں حصہ لیا۔ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور فرقہ پرست طاقتوں کو نفرت پھیلانے سے روکنے کے لیے نظام آباد کے انلوائی منڈل میں مسلمان بھائیوں نے دسہرے کے موقع پر درگا پوجا کے دوران منعقد انادانم پروگرام میں حصہ لیا۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم اور بنڈلہ گوڑہ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کالے جادو کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم اور بنڈلہ گوڑہ پولیس نے ایک دھوکے باز کو گرفتار کیا ہے جو کہ کالا جادو کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔
گرفتار کیے گئے شخص کی شناخت محمد کلیم عرف محمد خلیم عرف خلی کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ پیشے سے وال پینٹر اور کالا جادو کرنے والا ہے اور حسن نگر بہادر پورہ کا رہنے والا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ کالا پتھر پولیس اسٹیشن کا سابق راؤڈی شیٹر بھی تھا۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ نازیہ نام کی ایک خاتون نے اپنے سسرال والوں کو کالے جادو کے ذریعے ختم کرنے کے ارادے سے محمد کلیم سے رابطہ کیا تھا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی خاتون کے سسرال والوں نے اس جادوگر کے خلاف بنڈا گوڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے اسے جیل بھیج دیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ جیل سے آنے کے بعد اس ڈھونگی شخص نے شکایت کنندہ محمد عرفان ملک اور اس کے اہل خانہ پر کالا جادو کرتے ہوئے گندم کے آٹے کے کچھ پتلے بنائے، اس کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوگرافی کی اور پھر شکایت کنندہ کو بھیج کر یہ دھمکی دی کہ 48 گھنٹوں کے اندر وہ اس کے پورے خاندان کو کالے جادو کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پولیس نے عرفان ملک کی شکایت پر اس جادوگر کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ کلیم بابا کے قبضے سے کالا جادو کرنے کا مواد یعنی کہ اگربتی، کمکم، ہلدی پاؤڈر، گندم کے آٹے کی گڑیا، لیموں، کالے تل، لونگ، کافور کے علاوہ ایک موٹورولا فون بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تلنگانہ تہذیب و ثقافت کو اجاگر کرنے والے بتکما تہوار کے سلسلے میں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے حسن آباد میں خواتین کے ساتھ بتکما کھیلا اور تمام کو مبارکباد پیش کی۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کے سلسلے میں عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ گولکنڈہ وارڈ آفس روبرو گولکنڈہ 7 گلی، نور میڈیکل کے پچھلے علاقے، قاضی گلی، بڑا بازار، کمار واڑی، گولکنڈہ لنگر ہاؤس، خدا پارک، شیوا گلی اور اطراف کے علاقوں میں یہ ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جلد سے جلد ان کاموں کی تکمیل کی جائے۔ خاندانی جھگڑوں پر شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا۔ یہ واردات راجندر نگر حیدر شاہ کوٹ علاقے میں پیش آئی۔ مقتولہ 34 سالہ کرشنا وینی کی شادی سریکا سے ہوئی تھی، جو فنکشن ہال سپلائی شاپ چلایا کرتا تھا۔ یہ خاندان حیدر شاہ کوٹ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ مقیم تھا۔ کسی مسئلے پر اس جوڑے میں کرچپ جھگڑا ہوا، جس کے بعد کرشنا وینی سونے کے لیے چلی گئی۔ اسی دوران اس کے شوہر سریکانت نے اس کی بیوی کے سر پر ہتھوڑے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ ہندوستانی فضائیہ کے 92ویں یوم تاسیس کے موقع پر چنئی کے تمبرم ایئر فورس اسٹیشن میں ایئر فورس جوان تقاریب کے دوران اچانک بے ہوش ہو گیا۔ اس کو فوری طور پر ساتھیوں نے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ ملون یتی نرسنگانند کے خلاف نوجوانوں نے ریلی نکالی۔ ابراہیم پٹنم کے نوجوانوں نے اس ریلی کا اہتمام کیا، جو ابراہیم پٹنم گاؤں سے ابراہیم پٹنم پولیس اسٹیشن تک نکالی گئی۔ اس موقع پر ان نوجوانوں نے گستاخ کے خلاف نعرے بازی کی اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ان نوجوانوں کے ایک وفد نے پولیس سے بھی شکایت کی۔ کارپوریٹر وجیا ریڈی نے پھولوں کے تہوار بتکما میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنی ساتھی کارپوریٹرز کے ساتھ ٹینک بنڈ پر ہوئی ان تقاریب میں حصہ لیتے ہوئے ریاست کے عوام کو بتکما کی مبارکباد پیش کی۔ کاغذ نگر میں مولانا شیخ محمد حسیب رضا قادری امام و خطیب مسجد عمر فاروق کی صدارت میں شرپسند اور گستاخ یتی نرسنگانند کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں کاغذ نگر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی گئی اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ
اس ملون کی حرکتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس پروگرام میں صوفی افضل، ذاکر قریشی، محمد اشتیاق کے علاوہ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی نامپلی میں کانگریس لیڈر فیروز خان اور اس کے حامیوں کی جانب سے ترقیاتی کاموں میں مبینہ رکاوٹ پیدا کرنے اور کنٹریکٹر کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ جبری وصولی کا الزام لگاتے ہوئے مجلس کے رکن اسمبلی ماجد حسین برہم ہو گئے۔ اس موقع پر دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار اور دھکم پیل ہوئی، جس کی وجہ سے ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی۔ وجے نگر کالونی میں ترقیاتی کاموں میں فیروز خان اور اس کے حامی رکاوٹ بن رہے تھے۔ گزشتہ 8 دن سے مقامی عوام ہراسانی کی شکایت کر رہے تھے۔ کل بھی مقامی عوام کی جانب سے ہراسانی کی اطلاع پر ماجد حسین فوری طور پر پہنچ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ فیروز خان کے ساتھ صدن پولیس اسٹیشن اور منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے رہنے والے راؤڈی شیٹرز بھی تھے جو مقامی عوام کو ہراساں کر رہے تھے۔ فیروز خان اور اس کے حامیوں نے رکن اسمبلی ماجد حسین پر حملے کی کوشش کی اور کارپوریٹر ملے پلی ظفر خان کے ساتھ ساتھ مجلسی کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سنگباری کے نتیجے میں مجلس کے 5 کارکن زخمی ہو گئے۔ ماں نے 5 سالہ بیٹے کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ واردات یادادری ضلع میں پیش آئی۔ ملزم خاتون کی شناخت سونی کے طور پر کی گئی ہے جو کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ سونی نے اپنے چھوٹے بیٹے شریان کو پھانسی دے دی، بعد ازاں اس نے خودکشی کر لی۔ ACB کے عہدیداروں نے مرچل پولیس اسٹیشن کے ASI کو 50,000 روپے نقد رقم رشوت طلب اور قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ سیبرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں واقع مرچل پولیس اسٹیشن پر ACB کے عہدیداروں نے دھاوا کیا اور 50,000 روپے رشوت کی رقم قبول کرنے کے الزام میں ASI مدھوسودن کو گرفتار کر لیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔